بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ سیام میں افطار کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں رافعہ عوان۔ شکریہ۔ آج چوتھا روزہ ہے خواتین و حضرات، اور آئی ایم شیور لائٹر نوٹ پہ اگر میں رافعہ شروع کروں تو آج موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہوا ہے، ایسے اور یہ تبدیلی آئی ایم شیور کراچی، لاہور اور سائڈ پارٹ آف دا کنٹری میں تو زیادہ فیل کی گئی ہوگی۔ اسلام آباد اور ناردرن ایریاز میں بھی آج فیل کیا گیا، دن کے ٹائم ٹیمپریچر ایک دم 22-23 تک گیا، جون جیسا محسوس ہو رہا ہے ایک دفعہ گیا۔ لیکن میں امید کرتا ہوں، ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک اچھا گزر رہا ہوگا۔ آغاز ہے، پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، آپ نے ڈھیر ساری رحمتیں جو ہیں وہ کمانی ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے، دل لگا کے عبادت کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں۔ رافعہ، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ فاروق، آج کا ہمارا موضوع ہے اقرا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی پہلی یہ آیت ہے، اور سورہ علق کی اگر بات کی جائے تو اس کا جو علق کے معنی ہے عربی میں وہ ہے گوشت لوتھڑا، یعنی کہ رحم مادر میں موجود نطفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے۔ اور علم کمیونیکیشن یعنی کہ ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیشہ علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ ہم زندگی کو گزاریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ علم کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ علم ہمیں صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حق اور باطل کے درمیان میں تفریق کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے۔ بالکل۔ اور علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے، گور سے علم واحد ذریعہ ہے میرے خیال میں رافعہ جس سے کوئی بھی گھرانہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب اس کی بات کرتے ہیں، بہت سے معاشرتی فوائد، جی بہت زیادہ، کیونکہ ہم بات تو اکثر کرتے ہیں کہ جی کس طرح سے بہتری کرنی ہے اور کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو علم واحد ذریعہ ہے۔ اگر ہر انسان اس کو فرض بنا لے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تو یقین کریں گے کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک پیچھے رہ سکے۔ اور اگر امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو فاروق، کہ ہم اگر اس علم کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں تو یہ ایک سرچشمہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ علم ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، شیطان کے حربوں سے بچاتا ہے، رشتوں میں خوبصورتی لاتا ہے، گھروں میں برکت، بالکل گھروں میں برکت اور حشمت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، قرآن پڑھنے والے گھر میں کشادگی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان پھٹکتا نہیں ہے، اور خیر و برکت کی بہاریں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اور آج 15 مارچ ہے جی۔ 15 مارچ ایک بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ آج کا دن پوری دنیا میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور یہ 2022 میں 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی پاکستان کی طرف سے، اور 55 ممالک نے ایگری کیا کہ آج کا دن اسلامو فوبیا کے خلاف اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منایا جائے گا۔ تو آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، تمام مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں، اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ ایک اتنا اہم ایشو جس کو پاکستان نے اٹھایا، اور پھر باقی تمام اسلامی ممالک نے بھی اس کی تقلید کی، کیونکہ اسلامو فوبیا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا رافعہ، تو آبویسلی کچھ مس کنسیپشنز، مس پرسیپشنز باہر کی دنیا میں، مغربی دنیا میں ہیں، اور اسے وہ فریڈم آف سپیچ کے گاب میں جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی حساس ٹاپک ہے، اور ہم سب قربان ہیں تحفظ ناموس رسالت پہ، اور یقیناً آج کا دن ہم بہت ہی گرم جوشی سے پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ اچھا جی، آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز آپ کو پتہ ہے جی، ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور آج ہمارے پاس بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، قاری عامر اقبال موہنی صاحب۔ آج یہ سعادت وہ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات
الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتح سبحان اللہ جزاک اللہ. آج 15 مارچ کا ہم نے بالکل. ذکر کیا اور میرے خیال میں تمام مسلمان پوری دنیا میں جہاں امت جہاں مسلمہ امت کی. مسلمہ جہاں جہاں بستے ہیں میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اس سے محبت اور عقیدت یہ ہم سب کا سرمایہ ہے سرمایہ اور ہم بے سب شک کی پہچان ہے. بالکل ایسا ہی تو میرے خیال حاصل میں ہے ہماری زندگی بے کا شک یہ. تو ہماری ٹرانسمیشن بھی ادھوری ہوتی ہے نعت جب رسول تک مقبول بالکل صلی اللہ ہم علیہ درود وآلہ و سلام وسلم نہ کے بھیجیں جب بغیر. تک ہم ان پر. نعت کے لیے ہم قاری محمد اشتیاق جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے قاری محمد اشتیاق. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان. یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, آپ رہیے ہمارے ساتھ. ایلائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. ایلائیڈ بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے خصوصی رمضان ریلیف پیکج 12.5 ارب روپے کی تاریخی سبسڈی, 19 اشیاء خوردونوش پر خصوصی رعایت, 1200 موبائل یوٹیلیٹی سٹورز اور 300 سستا آٹا سیل پوائنٹس کا قیام. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ کم آمدن والے خاندان خصوصی رعایتی قیمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. دیگر عام صارفین بھی یوٹیلیٹی سٹور سے سینکڑوں اشیاء مارکیٹ سے 20% تک کم قیمت پر حاصل کریں. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی بدولت تقریباً 4 کروڑ مستحق خاندان مستفید ہو سکیں گے. یہ پیکج چاند رات تک جاری رہے گا. حکومت پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم
अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली आप देख रहे हैं पीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी जनाब, और ख़ाज़िन आज़ाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे उनका तारुफ भी कराएंगे और फिर ऑब्वियसली एक डिश भी आज आपको बतानी है, तो किचन सेगमेंट जो है वो भी हमारा है। लेकिन सबसे पहले मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ कराएंगे। हमारे आज के जो मेडिकल सेगमेंट के, डॉक्टर्स सेगमेंट के जो गेस्ट हैं, एक बहुत ही रेनाउंड डेंटल सर्जन है। ये भी इस्लामाबाद में, पुराने इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और शुरू की जो प्रैक्टिसेस थी इनके वालिद साहब ने शुरू की और अब ये उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। इनका भी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इन्होंने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी किए। ये मेंबर बोर्ड हैं एरा के, उसके अलावा मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पिम्स रहे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहे पिम्स में। तमगा इसार इन्हें मिला सन 2006 में अर्थक्वेक के हवाले से जो इन्होंने खदमात दी, लोगों को बचाया उस हवाले से। और इस वक्त ये 4 मुफ्त डेंटल क्लिनिक्स जो हैं वो रन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और डेंटल डिपार्टमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के पुराने फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं और उसके अलावा पिम्स में भी डेंटल डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। डॉक्टर आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम टू द शो। खुश आमदीद कहते हैं आपको। और ओरल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, या दांतों की हिफाजत और सफाई, उनका ख्याल रखना, उस हवाले से भी रमज़ान के हवाले से उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि आज आपको इनवाइट करें और आपसे पूछें। लेकिन इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हमारा एक किचन सेगमेंट भी होता है, उसमें बड़े मज़े की डिश बनती है और अरीज उस सेगमेंट को हेड करती है। तो ओवर टू यू अरीज। जी, सबसे पहले तो तमाम नाजरीन और आप सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज पापा सेलिस के किचन में शेफ़ नोमान बना रहे हैं बड़ों और बच्चों दोनों का पसंदीदा चिकन टेरागॉन। अब ये चिकन टेरागॉन जो है किस तरह से शेफ़ नोमान बनाते हैं, इसके अंदर टेरागॉन हर्ब्स जाएंगी, टेरागॉन सॉस का इस्तेमाल होगा और कुकिंग क्रीम का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इसको सर्व करेंगे तो डिफरेंट वेजेस के साथ और फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। बाकी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने नाज़रीन को बताती चली जाऊँगी। अच्छा, आपसे हम ये भी जानेंगे रीच के ये जो चिकन टेरागॉन है, ये भी ज़रा हमें शेफ़ से पूछ कर बताइए कि इसकी मेकिंग में कितना वक्त लगता है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये क्या बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है या ये माइल्ड स्पाइसी होता है। अच्छा राफिया, ये इस तरह से है कि रेस्टोरेंट्स में तो जाहिर है कि जब शेफ़्स इसको तैयार कर रहे होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि घरों में जो ख़वातीन या घरों में अगर मर्द हजरात जो कुकिंग के शौकीन होते हैं वो अगर इसको तैयार करते हैं तो इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन जो हमारे शेफ़्स होते हैं वो इसको हार्डली 15 मिनट्स में या 12 मिनट्स में उसको जो है बना लेते हैं, क्योंकि चिकन का जो कुकिंग टाइम है आपको मालूम है वो बहुत बड़ा थोड़ा होता है। अच्छा अरीज, हम कुकिंग आपसे ये भी टाइम जानेंगे कि जब कल आप पास्ता बनवा रही थी अपने किचन में तो आप बता रही थी कि पास्ता बनता है तो पास्ता वाटर डालता है, तो ये उसकी ट्रिक है। तो आज चिकन टेरागॉन की भी हमें कोई ट्रिक बताएं ना, ताकि नाजरीन जब अपने घर में चिकन टेरागॉन बनाएं तो उस ट्रिक को याद रखें ताकि हमें भी तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिले। ठीक है राफिया, बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं शेफ़ नोमान से यही पूछ रही थी कि कल पास्ता की हमने 2 ट्रिक्स बताई थी, तो आज हम कौन सी बताएंगे, शेफ़ नोमान बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो टेरागॉन है ये स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल ये फ्लेवरफुल होगी, क्योंकि इसमें जो ड्राई टेरागॉन यूज़ हो रहे हैं तो ये फ्लेवरफुल होगी, ये स्पाइसी नहीं होगी, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जो है ना पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और राफिया, आपने देखा है कि घरों में जब हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि शेफ़ नोमान जो है बहुत कम स्पाइसेस ऐड करते हैं और अफ्तार के टाइम जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो क्या ही ज़बरदस्त और कमाल टेस्ट। हमें बहुत इंतज़ार रहेगा इस चिकन टेरागॉन का कि कैसा होगा इसका टेस्ट। पूछा था शेफ़ नोमान से कि आप ये क्यों कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा बहुत कम करते, कहने लगे आज मैं भूल गया लाना। मैंने कहा कि नहीं, यही तो शेफ़ की महारत होती है कि ऊपर नीचे कर देते हैं रेसिपी को। अच्छा जी, एक और हमारे बहुत ही हमने डॉक्टर आबिद मलिक का जो तारुफ कराया, एक और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट उन्होंने भी हमें अभी ज्वाइन किया और वो एक मीटिंग में थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो किस टाइम फ्री होंगी और हमें ज्वाइन करेंगी, इसलिए मैं उनका तारुफ मैंने नहीं कराना मुनासिब समझा। हमारे साथ मौजूद हैं जी, तीसरी मरतबा मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट हुई, रिज़र्व सीट पे आई हैं,
رومینہ خورشید عالم، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تھے ان کا یہ انیشیٹو بھی ہیڈ کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی اور بھی لیجسلیٹولی انہوں نے بہت سی کنٹریبیوشن ہے ان کی. گجرانوالہ شہر سے ان کا تعلق ہے، ہماری بہت ہی اچھی مہربان ہے، جاننے والی ہیں. السلام علیکم رومینہ، تھینک یو ویری مچ. رومینہ خورشید عالم صاحبہ، آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک. بہت بہت آپ کی میٹنگ اچھی ہو گئی. اب مجھے تانے لگا رہے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گیسٹ جو ہے جب آتا ہے تو رومینہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور آنا چاہوں گی، کیونکہ میرے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے، کیونکہ رومینہ نے خواتین کے حوالے سے بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور پولیٹیکلی ناؤ شی از اے تھرڈ ٹائم سرونگ ان دا نیشنل اسمبلی. اور پھر SDGs جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، کیونکہ ایک ایسے تمام اہداف جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، ٹریجیکٹری پہ لے کے جائیں گے، ان انیشیٹوز کو رومینہ ہیڈ کر رہی ہیں. بالکل. اور خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا کام کیا. روزے کیسے گزرے ہیں پہلے تو؟ الحمدللہ مجھے تو آئی آلویز ویٹ فار رمضان، گو کہ میرے تو ہفتے میں ویسے ہی 2 منڈے اور تھرسڈے کو آپ روزہ رکھتی ہیں. آپ بھی وہ رکھتے ہیں، اس لیے منڈے تھرسڈے تو ہوتا ہے. لیکن رمضان از آف کورس گریٹ بلیسنگ، جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو جسمانی اور روحانی ڈیٹاکسیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ اس ماہ میں ہوتی ہے. اور آپ کے لیے بڑا اسپیشل رمضان ہے، کیونکہ ابھی آپ نیشنل اسمبلی میں آئی ہیں کچھ دن پہلے، اور ساتھ ہی رمضان آ گیا، اور obviously رمضان میں ہیپننگ ٹائم چل رہا ہے، ہیپننگ ٹائم ہے، اور فاسٹ کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کام، اور پھر ٹینشن والا کام. آئی تھنک کہ آپ جب روزے میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی سب کی ایک تھنکنگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ بہت فوکس ہوتے ہیں، اور آپ کلیکٹیو اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ بڑے کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ کوئی غلط بات، کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے جس سے روزہ نہ ٹوٹ جائے، یا اور اس سے سب سے بڑھ کے رب نہ روٹ جائے. انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں. اچھا رومینہ صاحبہ، آج کے ٹاپک کا اور ڈسکشن کا آغاز کریں گے. جیسے کہ آج تحفظ ناموس رسالت کا بھی دن ہے، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، ہم رمضان بھی منا رہے ہیں، اور آج چوتھا روزہ بھی ہے. آپ کے بارے میں جب پڑھ رہی تھی تو آپ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے، میں یہیں سے یہ بات سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ ثانیہ عاشق نے آپ کو تحفے میں دی تھی تسبیح، اور پھر آپ کچھ ورد کیا کرتی تھی، اور پھر آپ کا دل پلٹا، آپ نے اسلام قبول کیا. کیسے بتائیں گی اس جرنی کو؟ یہ بہت ہی میرے لیے تو بڑی اٹریکٹیو سی ایک سٹوری ہے، اپنے ناظرین سے بھی شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. یہ بس جب کچھ ہونا ہوتا ہے، جب رب کا احسان کرم ہونا ہو، تو پھر میرے جیسا ناچیز بندہ کیا، اور میں کیا، اور میری اوقات کیا. میں تو ریت کا ذرہ بھی نہیں ہوں. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں درود پاک جو ہے وہ میں نے پہلے سے پڑھنا شروع کیا تھا. ثانیہ ہیز گیون می، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ، اور میں نے اس سے یہ کاؤنٹر جو ہے درود ابراہیمی کا ورد. جی بالکل. تو وہ جو ہے ورد، اور اس کے بعد اب تو ماشاء اللہ 5 سال ہو گئے ہیں، اور اٹ واز آف کورس ناٹ این ایزی جرنی. فاروق جانتے ہیں اس کو، بیکاز اور بہت سارے جو کچھ لوگ بڑے قریبی سے، جو بہت زیادہ تو نہیں، کچھ بہت قریبی سے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ ویری ایزی. لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے وہ مشکلات جو ہیں وہ کاٹی، اور میرے رب کا کرم رہا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی آن پڑی کہ اب آسان ہو. Against all odds. And she is a very good mother also. بہت ہی ٹیلنٹڈ بیٹی ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو she has done a lot of good work. And then you know sorry حسن، میں آپ کی بات کرتے ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہے. ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے جو کہا آج کہ دن کی اہمیت کے حوالے سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک دن خالی اہمیت کا نہیں ہوتا. بے شک یہ چیزیں تو ہمیں ہر روز دیکھ کر چلنی ہے کہ کسی کا ہم دل نہ دکھائیں. اور جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے بڑا جو درس دیا وہ اخلاق کا ہے، معاملات کا. اور حقوق البعد جو ہے اس کی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو جو ہے نفی کرتے ہیں، تو اس سے بڑی تو میں سمجھتی ہوں کہ دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کی بے ثباتی اگر سمجھ جائے نا انسان کی، یہ عارضی ہے، فانی ہے، تو پھر تو میرے خیال سے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اگر ہم بات کریں روینہ جی، تو میانہ روی، اخلاق، بے شک بھائی چارہ، کیا نہیں رحم، میں کہتا ہوں کہ، اور واقعات پریکٹیکل لیڈرشپ، یو نو لائک آپ لیڈ بائی ایگزامپل جو کرتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے خالی درس دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ کر کے دکھانا. تو آبویسلی میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی آپ کے اس پروگرام کی توسط سے، میں کوئی اسکالر یا وہ تو ہوں نہیں، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر یہ لوگ بہت بڑا فلیگ شپ لے کے چلتے ہیں کہ ہم اس چیز کے علمدار ہیں، ہم اس چیز کے لیے،
ان سب باتوں میں سب سے زیادہ جو ضروری میں سمجھتی ہوں کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو پریکٹس کرنا. کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھ کے پریکٹس کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی میرے جیسے ادنا بندے کو جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام از اے ویری سمپل اینڈ اٹس اے وے آف لائف، وے آف اے لائف وچ ناٹ اونلی جو آپ کو صرف سکھاتا ہی نہیں آپ کی تربیت بھی کرتا ہے. اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھ کے چلیں تو اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے چیزوں کو آسان کیا گیا. تو ہمارے لیے اللہ نے تو آسان کیا، رب نے ہر طرح سے آسان کیا، بس ہمیں اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے مشکل کرنا. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، کیا بات، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. خوبصورت بات، علامہ اقبال. خوبصورت. تو رضیہ آپ سے بالکل رومینہ بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایکچولی میرا گلا آج بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، میرا روزے کی وجہ سے. ڈاکٹر آئے ہیں فوراً، میں نے کہا ڈاکٹر کو امپورٹنس، وہ تھوڑے سے اچھے بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عابد جی ہمارے ریناؤنڈ ڈینٹل سرجن ہیں، آج ہمارے گیسٹ ہیں اسلام آباد کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اورل ہائیجین کے حوالے سے سر رمضان میں بیسکلی جب آپ فاسٹ کرتے ہیں تو آپ سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، منہ بند رہتا ہے. اینڈ اوبویسلی اس سے آپ کے جو منہ کے اندر ہے ڈفرینٹ جرم وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں پیدا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی بتائیں کہ کیسے اپنے آپ کو آپ، ایک تو وضو اوبویسلی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایک ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے، بٹ کیسے آپ جرم سے دور رہ سکتے ہیں اسپیسیفکلی اورل ہائیجین کے حوالے سے. اوکے، زیادہ تر لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ سحری کے بعد پراپر برش نہیں کرتے، ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کرتے یا مسواک نہیں کرتے اینڈ آل دیٹ، کیونکہ وہ بالکل آخری وقت تک کھا رہے ہوتے ہیں جب تک اذان ہو رہی تھی، اور پھر جو ہی اذان بند ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بس ختم. اور تو میرا یہ خیال ہے کہ اور میں ہر ایک کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ روزہ ختم ہونے سے 2-3 منٹ پہلے اپنی شروع ہونے سے پہلے اپنی سحری مکمل کر لیا کریں، تاکہ آپ کے پاس چند منٹ ہوں اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، کوئی ماؤتھ واش یوز کرنا جو بھی ہے. سو پہلی چیز تو یہ بڑی ہیلپ کرتی ہے. دوسرا، سحری کے وقت پانی کی انٹیک آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. تو اس لیے کہ جو دن گزرتا جاتا ہے آپ پانی جو نہیں پی رہے ہوتے تو آپ کا منہ زیادہ خشک ہوتا ہے. زیادہ خشک منہ میں بیکٹیریاز بھی زیادہ گرو کرتے ہیں، سلائیوا بھی تھک ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سلائیوا جو دانتوں کو دھو رہا ہوتا ہے اس کو فلشنگ افیکٹ کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے. اوکے. جس کی وجہ سے ڈرائنس اور یہ سب ہوتا ہے. تو اس میں اگر کسی کا روزہ فرض کریں روزے کے بعد وہ برش نہیں کر سکے، ٹوتھ پیسٹ تو ریگولر عام بغیر پیسٹ لگائے برش سے دانت صاف کر لیں. اور وہ جو نماز کے ٹائم وہ جو کلی ہے وہ ضرور کریں، بڑا ڈیٹیلڈ اس کو انگلی سے اچھی طرح مل لیں دانتوں کو، تاکہ جتنا منہ ویٹ ہو سکے ہو جائے. تو جتنا منہ ڈرائی رہے گا اتنے گمس ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اتنی گم میں تکلیف ہونے کی چانسز زیادہ ہیں. اوکے. تو صفائی کا رمضان میں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیز تھوڑا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. اور جب آپ وضو کرتے ہیں اوبویسلی جب کلی کرتے ہیں تو ہاں جی دیٹ ہیلپس تو تھوڑی ڈیٹیل کر لیں، کلی جب اجازت ہی ہے تو ذرا احتیاط کے ساتھ. اچھا یہ بھی بتائیے گا ناظرین کو کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور ہمارا منہ بند ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ چانسز ہوتے ہیں بیکٹیریاز کے پیدا ہونے کے، یا ہم جب کھاتے رہتے ہیں اور پھر ہم دانت صاف نہیں کرتے تب زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ کھاتے رہتے ہیں تو کافی چیزیں صاف ہوتی رہتی ہیں، سلائیوا ہمارا زیادہ بنتا ہے، ہم پانی پیتے رہتے ہیں تو وہ دانت اور سلائیوا موئسٹ رہتے ہیں اور سلائیوا زیادہ بنتا ہے، اور اس سے آپ کے چانسز کم ہوتے ہیں بیکٹیریل گروتھ کے. سو اٹس اے بیٹر تھنگ ٹو ہیو واٹر. اور خشک منہ میں بیکٹیریا زیادہ گرو کرتے ہیں. صحیح. آسان باٹم لائن یہ ہے. صحیح. اچھا روبینہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پچھلی گورنمنٹ میں آپ پرائم منسٹر صاحب کو اسسٹ بھی کر رہی تھیں، معاون خصوصی بھی تھیں، اور اس کے علاوہ آپ ایس ڈی جیز کے انیشیٹو کو ہیڈ ابھی بھی کر رہی ہیں. ابھی ان دا پارلیمنٹ رائٹ ناؤ میں ایڈوائزر ہوں فی الحال ایس ڈی جیز فورم، جو کنوینئر ہمارا سیکریٹریٹ ہے. پچھلی دفعہ میں اس کی کنوینئر تھی، اور ابھی فی الحال جو ہے آئی ایم دا ایڈوائزر آن دیٹ. سو انشاءاللہ جلدی لیٹس سی. اچھا، یہ ایس ڈی جیز جو ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، میں چاہوں گا ذرا عام عوام کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ماشاء اللہ ہماری عوام کافی زیادہ نالجبل ہو گئے ہوئے ہیں، اور ایس ڈی جیز کے جو ہمارے ترقیاتی اہداف جو ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ جانتے ہیں. بلکہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں خوشی ہوگی کہ لاسٹ ٹرم میں جب ہم نے کام کیا تو اس میں چونکہ یوتھ کو ہم نے بہت انگیج کیا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اسکولز کے اندر یہ بہت زیادہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں.
اور میرے ساتھ بہت سارے اسکولز اور کالجز کے جو بچے ہیں دے آر ڈوئنگ دا انٹریکشن. اور جہاں تک بات ہے دیکھیں کیونکہ یہ بیسک دس از آل ویری بیسک اینڈ وچ از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ تعلیم کی بات ہو, چاہے وہ صاف پانی کی بات ہو, چاہے وہ خوراک کی بات ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں, کچھ بھی ہو. سو دیز آر آل 17 گولز جو کہ 17 گول ہیں, اور 17واں گول جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ دیٹ از لیڈ ٹورڈز دا پارٹنرشپ. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آج کل اب جب میں دیکھتی ہوں جب بچے میرے ساتھ ای میلز کے اوپر بات کرتے ہیں, مجھے ڈفرینٹ فورم سے مجھے میرے ساتھ انٹریکشن ان کا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے, دے وانٹ می ٹو کم ٹو دا اسکولز اینڈ کالجز, حالانکہ لائک آف کورس اینڈ دیٹ از وچ از مور امپورٹنٹ کہ ہماری جو یہ یوتھ ہے یہ, اور اسپیشلی جو آنے والے وقت میں ہم جو بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. پروگریس گیج کیسے کرتی ہیں آپ, مطلب دیکھیے اس کے لیے اٹس ناٹ دا پارلیمنٹ از ناٹ دا فورم جو اس کو گیج کرے گا, اس کے لیے ہم لوگ اس کو مانیٹر ضرور کرتے ہیں, جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے آفٹر دا 18th امینڈمنٹ دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر ایوالو, جو ہیں صوبوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ دا کنیکٹیوٹی, کنیکشنز, دیٹ ہاؤ وی گونا گیٹ ٹوگیدر, اور کولیبریشن کیسے کرتے ہیں. سو چاروں صوبے اور ہمارا جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے ان کو, ان سب کو ہم لے کے ساتھ انگیج کر کے وہاں سے میجرمنٹس جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فیڈرل لیول جو ہے فیڈریشن جو ہے اس کو اور پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے وہ کرتے ہیں. اور دوسرا آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو شیئر ود یو کہ جو آنریبل پرائم منسٹر ہیں ان کی اس دفعہ اس میں بہت زیادہ پہلے بھی ہوتا ہے ظاہر کرتے ہیں, لیکن ابھی اس کو مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید اور فعال کیا جا سکے اور انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ کی جا سکے. اچھا رومینہ, آپ نے پہلا الیکشن بھی خاتون کی نشست پر لڑا اور خواتین کے حقوق کے لیے آپ کام بھی بہت کرتی ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ پاکستانی معاشرے میں کتنے حقوق خاتون کو حاصل ہیں اور اپنے حق کے لیے کیسے عورت آواز بلند کر سکتی ہے؟ تھینک یو فار دس کویسچن. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میں بے شک خواتین کے لیے کام ضرور کرتی ہوں, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وومن رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی بلیو وی آر ایکول, وی آر ویری مچ ایکول, بیکاز وہ ایکوالٹی جو ہے وہ آئین دیتا ہے. اور مجھے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کو جب تک خود اپنا حق نہیں پہچانیں گے, آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے. اور یہ آئین سے پہلے آپ کا جو دین ہے, دین اسلام میں جتنا اگر ہم سورہ نساء کو پڑھیں اور تمام تر چیزوں کی جو پریکٹس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے جتنا اسٹرانگ خاتون کو کیا ہے, چاہے وہ رائٹ آف انہیریٹنس کا ہو, چاہے وہ پھر شوہر سے حق ہو, اولاد سے ہو, تو آپ کو وہ جو جتنا وہ کلیکٹیولی ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ میکس ڈفرینس. لیکن ایک چیز جو مضبوط کرنے کی ہے دوسرے معاشروں سے دیکھتے, میں آپ کو یہ بات بڑے فخر سے کہنا چاہوں گی, فاروق خود ڈفرینٹ انٹرنیشنل جگہوں پہ جاتے ہیں, ایم شور آپ بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی. میں کسی ایک کورس کے سلسلے میں امریکہ گئی تھی اور وہاں پر جا کر مجھے لگا کہ یہاں پہ تو خواتین کی بہت بڑی بلے بلے اور بات ہوگی اور بڑے رائٹس ہوں گے, اور وہ وہاں جا کے الحمدللہ وہاں پر نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر جا کے not only as being a parliamentarian of Pakistan's parliament, other than that as well, I felt more stronger than anyone. اور میں اس چیز میں اپنی ذاتی نوعیت پہ بات کری, مجھے اندازہ نہیں, لوگ یہ میری ذاتی رائے ہے, اور میں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اس ٹائم پاکستان میں تو خواتین جو ہیں وہ آپ کو میجورٹی موسٹ جو لیڈنگ پوزیشنز ہیں وہاں پہ نظر آئیں گے, اینڈ دے آر ناٹ لائک آرڈنری وومن. وہ مضبوط خاتون ہیں, عورتیں بڑی بڑی مضبوط ہیں, اور پھر ایکول ویجز ہیں. آج بھی بہت سارے ترقیاتی ممالک جو سو کالڈ دے کال دیم سیلف ترقیاتی ممالک, وہاں پر خواتین اتنی مضبوط نہیں, آج بھی ان کو رائٹ نہیں ہے, ان کو آج بھی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے بہت سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھی بری چیزیں چلتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی دیٹ ایوری تھنگ از بلینگ بلینگ یا بہت کلیئر ہے, بہت چمکتی ہوئی چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے, مشکلات آج بھی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی جو ہے وہ عورت کی آواز بہت مضبوط ہے, اور اگر کوئی عورت مضبوطی کے ساتھ آگے آتی ہے تو اس کو یہی معاشرہ ہے جو شہربانوں کی مثال ہو, جنرل ہماری ہوں, رومینہ خورشید عالم ہو یا کوئی بچی ہو, تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو آگے آنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے. لیکن پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو, فاصلہ طے کیسے کرنا ہے, منزل کو اچیو کیسے کرنا ہے, میرے خیال میں دروازہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. آپ کون سا دروازہ کس وقت صحیح طریقے کے ساتھ کھٹکھٹاتے ہیں, اور آپ کی نیت کیا ہے اور ارادہ کتنا مضبوط ہے, بہت خوبصورت بات. سب سے خوشائند بات یہ رومینہ کہ ہماری قومی اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں ماشاءاللہ اب خواتین کی تعداد اتنی
پہلے تو آج سے 31 سال پہلے تو انہرڈ ہوتا تھا, بہت کم خواتین ہوتی تھیں, بڑی جانتے ہوتے تھے سب کہ جی اچھا یہ 3-4, اب تو اتنی ماشاءاللہ زیادہ ہیں. بالکل فاروق, اور دیکھیں یہ بات ایک جو ہے الیکشن لڑ کے آنا یا ریزرو سیٹ کا جو کوٹا ہے, میں اس کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کیٹیگری پہ جائیں کہ الیکشن آپ لڑ کے آؤ تو آپ اس طرح سے نہیں آ سکتے. لائک میں تو نہیں لڑ سکتی الیکشن بیکاز آئی کانٹ افورڈ. مشکل کام نہیں, مشکل کچھ نہیں ہے. فائنینشلی آپ ان چیزوں کو کرنا اور بہت ساری چیزوں کو کرنا, لیکن پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کوالٹی آف اے ورک, وہ کام اتنا ہی دگنا اور خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ حلقوں میں بھی کام کرتی ہیں, وہ لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کے جو ہمارے کام دیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں, الیکشنز بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں, پلس پھر اپنے آپ کو آپ منوا کر آگے آتے ہیں. It's not that easy. Like I have no political background. میرا کوئی political background نہیں ہے, میں کسی کی سفارش پہ نہیں آئی, کسی اس پہ الحمدللہ my work is my greatest like. لیکن آپ کالج میں politically active تھی ہیں مجھے پتہ ہے. کس کون سی والی politics تھی وہ؟ Like the leadership means a lot. Like میرے لیے سب سے بڑا لمحہ وہ تھا جب اس دفعہ جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو ایک جو لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تو اس میں جب میری باری آئی تو میرے لیے اس سے بڑا اور الحمدللہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں تھی جب when my leadership not only praised my work, they said that we are proud of her. آپ کے کام پہ ٹرسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. فاروق, ہم بریک کی جانب بھی بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ڈاکٹر عابد ملک اور رومینہ خورشید عالم. بہت سی زبردست باتیں ہو رہی ہیں رمضان کی مناسبت سے بھی اور ان کی زندگی سے کی مناسبت سے بھی, اور کچن میں کیا پک رہا ہے یہ بھی جانیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے عوام کی خدمت کے لیے خصوصی رمضان ریلیف پیکج ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر اب 12.5 ارب روپے کی تاریخی سبسڈی آٹا, چینی, گھی, دالوں اور چاول سمیت 19 اشیاء خوردونوش پر خصوصی رعایت. گھی پر فی کلو 100 روپے اور آٹے پر فی کلو 77 روپے سبسڈی. زیادہ سے زیادہ غریب, نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پہنچانے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایات پر 1200 موبائل یوٹیلیٹی سٹورز اور 300 سستا آٹا سیل پوائنٹس کا قیام. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ کم آمدن والے خاندان خصوصی رعایتی قیمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. دیگر عام صارفین بھی یوٹیلیٹی سٹور سے سینکڑوں اشیاء مارکیٹ سے 20% تک کم قیمت پر حاصل کریں. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی بدولت تقریباً 4 کروڑ مستحق خاندان رعایتی قیمتوں سے مستفید ہو سکیں گے. یہ پیکج چاند رات تک جاری رہے گا. رمضان کی برکتیں پہنچیں اب ہر دسترخوان تک. حکومت پاکستان. رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی, اور ڈاکٹر عابد آپ سے جاننا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اسلامک ہسٹری میں بھی مسواک کو بہت امپورٹنس حاصل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب برشز, ٹوتھ برش آ گئے ہیں برسٹلز والے اور ڈفرینٹ قسم کے, پھر الیکٹرک ٹوتھ برش بھی آ گئے, اور مطلب سائنس ترقی کرتی جا رہی. لیکن ابھی بھی جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں وہ ابھی بھی مسواک ہی استعمال کرتے ہیں اور بہت تعریف بھی کرتے ہیں. میڈیکلی مجھے بتائیں, آپ ایک ڈینٹل سرجن ہیں with so much of experience,
مسواک جو ہے ہاؤ از اٹ اے ریپلیسمنٹ آف اے ٹوتھ برش, واٹ آر دا بینیفٹس, اور اس کے کیا فوائد ہیں, مطلب اگر آج کل کی سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے. اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے اور مسواک از اے بریلینٹ تھنگ, بہت ہی شاندار چیز ہے. اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں, جس طرح اس کو صاف کیا جاتا ہے دانتوں کو, جس طرح وہ دن میں 5 دفعہ کا حکم ہے کرنا ہے آل دیٹ, تو وہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا کہ اس کے اندر بہت اچھے اینٹی بیکٹیریل ایلیمنٹس ہیں, وہ بیڈ بیکٹیریاز کو مارتے ہیں اور گڈ بیکٹیریاز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ڈاکیومنٹڈ ہے, سب ڈاکیومنٹڈ, پروون. اس میں چھوٹا سا ایک ایشو یہ ہے کہ کیونکہ جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اس کے جو برسٹلز بن جاتے ہیں اس کے مسواک کے, وہ کیونکہ ایک سیدھی لائن میں نہیں ہوتے, تو اس کو ساتھ ساتھ کاٹ کے سیدھا کرتے رہنا چاہیے, ورنہ کہیں لمبا کہیں چھوٹا دے کین ہرٹ یور گمس. گم میں چپ ایک کے چھوٹا سا اس کا ایک یہ ڈرا بیک ہے, اور دوسرا کیونکہ وہ اسٹریٹ ہے برش کی طرح 90 ڈگریز پہ نہیں ہے, سوری, تو دا انر سائڈ آف یور ٹیتھ, دا سائڈ, وہ دانتوں کی وہ سائڈ جو آپ کی زبان کی طرف اور تالو کی طرف, پیلٹ کی طرف ہے, وہاں پہ مسواک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, برش کرنا وہاں آسان ہے. ادروائز مسواک کے انگریڈینٹس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے, ایون ٹوتھ پیسٹ میں بھی انہوں نے مسواک کے انگریڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, مگر شاید ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے. سو دیر از نو ریپلیسمنٹ فار مسواک. تو میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ مسواک بھی کریں اور ٹوتھ برش اور پیسٹ دونوں کریں, تو وہ دونوں کے بینیفٹس. مسواک کو چھوڑے نا, مت چھوڑیں. جو لوگ کرتے ہیں, جو لوگ مسواک کرتے ہیں, ان کو بہت کم گم ڈیزیز ہوتی ہے, اور ان کا انیمل بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے ان لوگوں کا. اچھا, رومینہ کی طرف بھی ہم آئیں گے واپس. اچھا رومینہ, آپ نے 2005 میں پالیٹکس جوائن کی, 2013 میں پہلا الیکشن لڑا, 2018 میں دوسرا الیکشن لڑا. 2013 میں جب آپ پہلا الیکشن لڑی تھی تو 23ویں سیٹ تھی آپ کی, خاتون نشست تھی آپ کی. اچھا, بہت سی قیاس رائیاں آپ کے حوالے سے چمگوئیاں چل رہی تھیں. جب 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا تو آپ ٹاپ 10 میں آ گئیں. تو کتنا مشکل تھا رومینہ خورشید عالم کے لیے لوگوں کی توقعات کو غلط ثابت کرنا؟ پہلے یہ تو پوچھیں کہ اس دفعہ کیا نمبر تھا. ہاں, اس دفعہ کون سا نمبر ہے آپ کا؟ ٹاپ 10 سے آگے بات بڑھی. جی آف کورس, الحمدللہ, دس ٹائم اگین آئی واز ان دی ٹاپ 10. ماشاءاللہ, آئی واز آن دی 7th نمبر. ترقی ہو رہی ہے. ترقی کام کے بیس پہ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں ریزرو سیٹ پہ, جیسا رومینہ نے کہا, میں بلیو کرتا ہوں یہ انکلوژن کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے, کیونکہ جس طرح رومینہ نے بتایا, ہمارے ملک میں الیکشن لڑنا خواتین کے لیے ابھی بھی شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا مرد حضرات کے لیے, بٹ انکلوژن کے لیے ضروری تھا کہ ریزرو سیٹس میں خواتین کی نمائندگی ہو, اور بہت سی خواتین آئیں لیکن رہی وہی جنہوں نے کام کیا, پرفارم کیا. تو آئی تھنک رومینہ, یہ کریڈٹ گوز ٹو یو فار ہیڈنگ سو مینی انیشیٹیوز. تو کیسے کیا آپ نے 2013 سے 18 پھر اب تک کا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 2005 میں جوائن کیا, پھر اس کے بعد 2008 میں 7 to 8 میں آئی بیکم دا جنرل سیکرٹری آف دا یوتھ. مریم صاحبہ جو ہیں, ان کا مجھ پہ ایک بلیو تھا اس ٹائم. بالکل میرا تو سیاست سے چونکہ کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے میرے بارے میں, ان کو پتہ چلا, شی وانٹیڈ می ٹو دیٹ آئی شوڈ جوائن. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بالکل ایک مختلف قسم کا کام ہے, میں تو اس میں کچھ جانتی نہیں ہوں, لیکن آہستہ آہستہ چونکہ مجھے ایک عادت ہے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں اس کو پڑھتی ہوں, سمجھتی ہوں اور دیکھ کے کرتی ہوں, اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھرپور انداز میں کیا جائے. اور جب مجھے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم میں سمجھتی ہوں مجھ پر ہوا, اور آف کورس آپ دیکھیں اتنی بڑی آپ کی کروڑوں کی آبادی, اس آبادی میں سے, اس ہزاروں کروڑوں میں سے کچھ 100 لوگ, ان 100 میں سے پھر آپ 23واں نمبر. تو جب یہ 23واں نمبر آیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کم آن, یہ کیا مذاق ہے, یہ تو نہیں آنا. تو میں نے کہا کیا, میں نے ایسے ہی کہا, یقین جانے میں کہ کیا پتا میرے بعد کہیں آ جائے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بعد میں آ سکتے ہیں نہیں. اس کے بعد 16 لوگ آئے. جی, اس کے بعد 16 لوگ آئے, اور مجھے یہی یقین تھا کہ مطلب دس از سم تھنگ, اٹس ویری لائک اٹس امیزنگ اینڈ ون از بلیسڈ. اور اس کے بعد جہاں تک بات ہے پھر پارلیمنٹ میں آنے کی, تو میں ہمیشہ اپنے ہر کام کو ایز اے چیلنج بھی لیتی ہوں. مے بی وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از اے نیڈل ان اے ہے کاک, لیکن میں سمجھتی ہوں اسٹل نیڈل میٹرز اے لاٹ, قطرہ قطرہ مل کے. بالکل. اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب 2000 اس میں نے کافی کام کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام کیا اس میں لیڈرشپ نے اپریشیٹ بھی کیا, ایکنالج بھی کیا. نیشنل انٹرنیشنلی فورمز پہ مجھے پرفارم کرنے کا موقع ملا. رومینہ وہ جس کو شاید پہلے گجرانوالہ کے کچھ لوگ جانتے تھے, اب آج گوگل پہ سرچ کرو تو رومینہ پہ کافی کچھ اچھا برائی کی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. سو اٹس آل, میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہر دفعہ یہ سخت ہوتا ہے چیلنج, اپنے آپ سے ہی
That's why I love golf as well, क्योंकि आपका अपने आप से ही मुकाबला हो रहा होता है कि आपको देखना है कि अगली शॉट क्या लगानी है, लेकिन इट्स नॉट द शॉट, इट्स ऑफ कोर्स आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को भी प्रूव करना है, अपने रब के साथ भी अपनी वफादारी को देखना है, और फिर आपने अपनी आकबत को भी संवारना है. सो आई थिंक ये मौका जिसको मिलता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने उस फ्लोर के ऊपर बहुत कुछ ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड स्टिल आई एम ट्राइंग, और मैं इसमें आई वॉन्ट टू गिव द क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स एज वेल, टू माई डॉटर्स एज वेल. मेरी दोनों बेटियों ने मेरा हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, ज़बरदस्त. और फिर उसके क्योंकि उनको भी मुझ पर यकीन था. फिर मेरी एक फैमिली में से एक और ख़ातून थी, साइमा कामरान, उनको मुझ पर बहुत यकीन था, और उसके बाद मेरे दोस्तों को 2018 के बाद से मेरे दोस्तों को मुझ पे बहुत यकीन था. सो आई वुड रियली लाइक टू टेक द नेम ऑफ शज़ा, फातिमा ख्वाजा, अता तारड, फिर ऑफ कोर्स आर लीडरशिप एज वेल कि जिन्होंने और नॉट ओनली फ्रॉम माई पार्टी, अक्रॉस द पार्टी एज वेल, लेकिन ऑफ कोर्स पार्टी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि लीडरशिप जिस तरह आप पे ट्रस्ट करती है इट वुडंट बी पॉसिबल. और अब जब शहबाज साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जब इस दफ़ा प्रेज़ भी किया, मेरे काम को सराहा, और मरियम बीबी ने भी सराहा, तो मेरे ख्याल में आई फील ब्लेस्ड. आपने मतलब कहा कि मेरी जितनी मेहनत है वो सफल हो गई. उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी मिल गया फारूक, क्योंकि अब आप देखिए यू हैव टू वर्क मोर. बिल्कुल सही. और इसी तरह नए नए टारगेट सेट होते हैं, आगे से आगे बढ़ेंगे. डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी. ये अक्सर लोग कुली जब करते हैं तो नमक डालते हैं, और जब मिसवाक करते हैं तो भी थोड़ा सा दांतों पे नमक लगाते हैं, टूथब्रश करते हैं. हाउ इफेक्टिव इज़ दैट? क्या उससे दांतों में एब्रेजन होती है, इनेमल उनका उतरने का ख़तरा होता है, और क्या उससे जर्म्स जो हैं वो किल होते हैं? नमक एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, लेकिन उसको इस तरह क्रिस्टल फॉर्म में ना यूज़ करें, वो एनेमल को, गम्स को इंजर करता है. बेस्ट है कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे रिंस करना, कुल्ली करना, गरारा करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. जो क्रिस्टल्स हैं उसके दे कैन हर्ट योर गम्स एंड एनेमल. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी जी, वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी इन दोनों की इजाज़त से, वो ये कि अमूमन जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि सॉल्ट इज़ वेरी डेंजरस, तो डू यू थिंक सो कि दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट? जी, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है मुंह में से सॉल्ट की, बहुत, क्योंकि आप उसको पी नहीं रहे, सिर्फ रिंस कर रहे हैं, तो मुंह से एब्जॉर्प्शन है, लेकिन वो इतनी कम है कि जिसको कि वो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट नहीं करता. ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट वो नहीं करता. आप कर सकते हैं. और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि बहुत से लोग समझते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट रोज़े की हालत में नहीं कराया जा सकता. जी बिल्कुल. तो उस पर एक रोज़ा टूट जाता है उससे. जी. कैसे ब्लड निकलता है और रोज़ा टूट जाता है. तो एक हमारे बड़े आलिम दीन हैं, उनका नाम है तकी उस्मानी साहब, उनके मौलाना तकी उस्मानी साहब, तो उनके फतवे मौजूद हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें ब्लड आपके गले में ना चला जाए, पानी गले में ना चला जाए, लेकिन छोटा मोटा ट्रीटमेंट विद प्रॉपर आइसोलेशन. एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रबर डैम लगा देना, प्रॉपर दांत को आइसोलेट करके अगर हम उस हद पर ट्रीटमेंट कर लें जिसमें उनके हलक से ब्लड ना उतरे या पानी या कोई पार्टिकल्स ना जाएँ, तो वो वाला डेंटल ट्रीटमेंट कराया जा सकता है. इवन उनका फतवा ये भी मौजूद है जो कि मैंने खुद पढ़ा, और उन्होंने बल्कि राजा मुझे भिजवाया, कि अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो मुंह में इंजेक्शन लगवा सकता है, क्योंकि वो अपनी खुशी से नहीं लगवा रहा, तकलीफ में लगवा रहा है. तकलीफ में लगवा रहा है. उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसमें कोई जायके के लिए विटामिन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि आपका रोज़े को तोड़ सके. ये तो आपके और अल्लाह के दरमियान एक नियत है. तो बहुत खूबसूरत बात आपने डॉक्टर साहब कही है, बड़ी अच्छी. तो इसमें मैं लोगों से शेयर करूं कि इस पे फतवा और है भी मौलाना तकी उस्मानी साहब का, तो विच इज़ वेरी ठीक है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जी दांतों के जो इशूज़ है वो पैदा क्यों होते हैं, क्योंकि हम खाते पीते बहुत हैं, इस वजह से वो पैदा होते हैं. तो किचन की जाने बढ़ेंगे. मेरे ख्याल में किचन पे हम ब्रेक के बाद अब आएंगे, टाइम थोड़ा सा रह गया. डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, आई थिंक इंजेक्शन लगवाने से, जैसे उन्होंने कहा कि कोई खुशी से कोई नहीं लगवाता. अगर कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम हो गई है मेडिकली तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं. और देखिए रोज़ा तो नीयत से है, आपकी नीयत क्या है. अगर आप कुछ खा पी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपकी नीयत, लेकिन फारूक इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी. अक्सर लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है इस चीज़ का कि वो रोज़े की हालत में कोई इलाज नहीं करवाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाते. उनको लगता है कि खून के निकलने से रोज़ा टूट गया है. और ये बात मैं इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्टर साहब ने इसलिए नहीं कहा कि इनके पेशेंट्स कम हो गए हैं रमज़ान में. ये वाकई में फतवा है, और मौलाना तकी उस्मानी का जिनका जिक्र किया उन्होंने फतवा दिया. गमे ज़िंदगी गमे रोज़गार का मसला नहीं है ये. एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आपने जाना कहीं नहीं है, वी आर ऑल हियर.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान राफ़िया अवान, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फ़ारूक हसन। बहुत शुक्रिया राफ़िया। और रुमीना से मैं बात कर रहा था। रुमीना, थोड़ा ज़रा लाइटर नोट पे बात करेंगे। ताल्लुक आपका गुजरांवाला से है। मुझे पता है आप खाने पीने की ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन गुजरांवाला का पहलवानों का शहर अच्छा, गुजरांवाला का जब भी जिक्र है तो सब ये पहलवानों का शहर और तिक्के कबाब और इस तरह की बारबेक्यू। तो रोज़े में अफ्तारी के बाद कोई खाने पीने में कोई ख़ास डिश पसंद करती हैं आप? क्या आपकी होती है रूटीन? मैं ऑनेस्टली शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन गुजरांवाला से ताल्लुक़ होना ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइड ऑफ माइन एज वेल। लेकिन मैं मैंने आज तक ज़िंदगी में चिड़ा नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगता है इतना मासूम होता है कोई कैसे खा सकता है? कैसे खा सकते हो? ह्यूमिलिएशन लगती है आपको। लेकिन जहाँ तक बात है मेरे अपने उसकी, तो मेरा बहुत सादा सा रोज़ा होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप सारा दिन जब आप अपने आप को फास्ट करके और उसके बाद जब आप अफ्तार की तरफ जाते हैं तो इट शुड बी लाइट एंड दैट्स इट मेक्स हेल्दी। तो मैं 2 खजूरें और गर्म पानी लेती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ के तो मैं खाना। अच्छा, तो आप कम खाती हैं? मसालों कम। अच्छा, आप कम खाती हैं, कहीं यही वजह तो नहीं है कि आपकी पार्लियामेंट की डिस्पेंसरीज में चक्कर लगते हैं, जॉइंट सेशन हो रहा होता है और आप बीमार हो जाती हैं? ये क्या बात है? बल्कि अगर आप पार्लियामेंट के सेशंस देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करते हुए हम आपको 1-2 लोग नजर आएंगे। ये क्या हुआ था? ये हुआ क्या था? जॉइंट सेशन था, आप बीमार हो गई थी, पार्लियामेंट डिस्पेंसरी। माय गॉड, आपने पूरी रिसर्च करके आए। वो एक काफ़ी खैर तकलीफ दे मामला था। मैं वक्त था, सॉरी, मुझे आई गॉट सम इशू ऑफ कार्डियक का हुआ एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल, और सीसीयू में थी मैं। और उस टाइम एक वोटिंग का बहुत इशू था कि एक वोट जो है वो ज़रूर, एक वोट कीमती था, और मुझे अंदाज़ा उस टाइम तो था, लेकिन ये नहीं था कि शायद वक्त गुजर जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने आई कॉल्ड और मैंने उनको बता दिया था, मैंने जो बेटी है मेरी, उन्होंने उनको बता दिया था कि शी इज़ इन द हॉस्पिटल। तो उस टाइम पे कुछ, आपको पता है हमारे यहाँ शरारत करने वाले भी लोग होते हैं। बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि क्योंकि किरदार कुशी करना और इल्ज़ाम लगाना शायद हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी खसूसियत है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, बिकॉज उनके लिए वो एक एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट होती है। सो आई वाज एट द सीसीयू, सो डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो आप भी बल्कि जानते होंगे। सो आई गॉट ब्लड थिनर्स, मुझे उस टाइम लगे हुए थे, और मुझे जब ये पता चला और कि इस तरह से कोई बात शायद कहीं कोई बात सर्जिश होने की कोशिश करी है, तो आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द सीसीयू। मैंने कहा तो जो होगा देखी जाएगी, मैं ये इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। ये बात हो रही थी कि शायद आप बीमार नहीं हैं और आप जानबूझ के। Then I came, I cast my vote and then I। तो इसका मतलब कि ये वो वाला वाक़या नहीं है। बहुत मजबूत खातून हैं फ्रॉम द पार्टी साइड, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझ तक बात एक पहुंची, और मैं चूँकि मेरे ख्याल में जो मुकाम मेरे रब की ज़ात का करम है, और उन्होंने जो इज़्ज़त मेरे रब ने मुझे दी है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी की एक फजूल सी बात जो है, क्योंकि इज़्ज़त बड़ी महंगी होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को तो एक लम्हा लगता है किसी के लिए बात करना, वो एक शुगल हो जाता है, लेकिन आपका वो शुगल किसी की ज़िंदगी को तबाह कर दे। बिल्कुल, ये वो क़यास राई बर्बाद। अच्छी बात की आपने, जामिया बात की। इट्स अ कारमा। ये बात मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ज़रूर कहूँगी, और शायद सख्त अल्फाजों के, आप जब किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो कहा जाता है 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप किसी की किरदार कुशी या किसी के लिए ऐसी बात करते हैं, तो वक्त कहाँ पर आपको उस कटहरे में ला के खड़ा करता है जहाँ उसके बाद मेरी जगह शायद आप हो, और इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। तो आपको तो तरक्की की मंजिलें तय करता देखकर अब बाकियों के दिल कमजोर पड़ गए होंगे। नहीं, जो बात रुमीना कर रही है, सोशल मीडिया की वजह से आजकल ये बड़ा आसान हो गया ना, कोई भी आता है और वो एकदम वीलॉग बना लेता है। इस्लाम कबूल किया तो फारूक इस बार ऑफ कोर्स वन ऑफ क्लोज फ्रेंड, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कैसे कॉम्प्रिहेंड करना कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? अपने बारे में, ना सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चों के लिए जब सुनना पड़ता था तो वो बड़ा एक तकलीफ थे हमारे, और आज भी मैं तो खैर आई हैव नो इश्यूज। यकीनन लोगों ने इसे सियासी और माली फायदे से जोड़ा होगा। मेरे ख्याल में कोई भी हो, आपका दुश्मन भी है, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़िंदगी को अगर हम देखें और बाकी नबियों को भी देखें, तो ये सब वो यही कहते हैं कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी खुद कुछ ना किया हो। तो ये बड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे 1 मिनट की, और उसके बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड।
इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान में वेलकम कहेंगे आपको, लेकर चलेंगे आपको पापा सैलिस के किचन में, जहां मौजूद हैं अरीज शेफ़ नौमान के साथ, और देखेंगे कि टेरागॉन चिकन कहां तक पहुंचा। जी अरीज। जी, चिकन टेरागॉन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कि शेफ़ नौमान जो है वो चिकन के ऊपर टेरागॉन सॉस जो है वो डाल रहे हैं, और साथ साथ फ्राइज़ हमने इसके रखे हैं और वेजेस भी हमने शामिल किए हैं। जो वेजेस आपको हमारी प्लेट में नज़र आ रहे हैं उसमें एक तो कैरेट है, ग्रीन बीन्स है और साथ ही ज़कूनी है। अगर आप इसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं तो आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। अगर घर में किसी को मशरूम्स पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड हमारे नाज़रीन के लिए स्क्रीन पर आ रहा है, और मैं ये ज़रूर बता दूं आज की जो ट्रिक है चिकन टेरागॉन की, कि अगर जो टेरागॉन सॉस है वो बनाते हुए थोड़ा सा थिक हो जाता है तो आप उसके अंदर कोई भी बॉइलिंग वाटर या अगर आपके पास कोई स्टॉक मौजूद है तो वो आप डाल देंगे, जिसकी वजह से वो रनिंग में आ जाएगा और चिकन टेरागॉन का जो सॉस है वो कभी भी थिक नहीं होगा। अब इस चिकन टेरागॉन के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ शेफ़ नौमान। जी इसमें तो पहले हम थोड़ा सा लिटिल बिट इनोवेशन के साथ हमने वाइट सॉस इस्तेमाल की है, जिसको बेशमल सॉस वन ऑफ द 5 जो मदर सॉसेस हैं उनमें से एक है जी। उसके बाद कुकिंग क्रीम, टेरागॉन हर्ब जो ड्राई, जो इसका मेन की इंग्रेडिएंट्स है ड्राई हर्ब्स एंड टेरागॉन, बाकी वो सॉल्ट पेपर और एंड पे जो है आप इसको पासले के साथ ऊपर से थोड़ा सा क्रश करेंगे ताकि आपकी जो डिश है वो मज़ीद ज़बरदस्त हो जाए, और अफ्तार में ज़रूर इसको शामिल करें। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यही नहीं अरीज, आपकी ये लजीज गुफ्तगू सुन के रोज़े की हालत में थोड़ा सा रह गया रोज़ा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ता है। डॉक्टर आबिद से आई थिंक क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम थोड़ा सा आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब एक लाइटर नोट पे मैं सवाल पूछूंगा। अक्ल दाढ़ जो होती है, अभी रुमीना कह रही थी कि मैंने अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा दी है, अक्सर लोगों ने निकलवा दी, अच्छा आपने कहा कि मैंने भी निकलवा दी, तो क्या इसका अकल से क्या ताल्लुक होता है? आप क्योंकि डेंटिस्ट हैं, मैंने कहा मैं पूछ लूँ। ये सारी दुनिया में इसको उर्दू में इसको अक्लदार कहते हैं, इंग्लैंड में अमेरिका में इसको विजडम टूथ कहते हैं, तो हर मुल्क में इसको समथिंग टू डू विद विजडम ही इसको रिलेट किया जाता है। असल में तो थर्ड मोलर होता है, ठीक है, अगर हमारे वो साइंटिफिक टर्म में देखा जाए
تو اس میں انہوں نے اللہ کا کام ہے جی کہ یہ اس وقت دانت ایرپٹ ہو رہا ہوتا ہے 17 سال 16 سے 21 سال کی عمر کے درمیان ایوریج، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی وقت، تو اس وقت عقل آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک لوگ ہے. کہتے ہیں کہ بھئی اس کو وزڈم آ رہی ہوتی ہے تو اس کا نک نیم انہوں نے وزڈم ٹوتھ رکھا، حالانکہ اس کا عقل سے اور جب کوئی نکل جائے تو نکل جائے تو عقل چلی گئی. پھر اب وہ جا رہی ہے. ویسے کافی لوگ کافی جب ہسبینڈز آتے ہیں اور اپنی وہ عقل دار نکلوا رہتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں اب تم آئیڈیل ہسبینڈ بننے لگے ہو، عقل سے پیدل. تم آئیڈیل ہسبینڈ ہو گئے. اصل میں بھابھی پروگرام دیکھ رہی ہیں، یہ انہوں نے اس لیے کہا ہے. گھر بھی واپس جانا ہے نا. اچھا رمین صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہے ناظرین سے کہنا چاہیں گی رمضان پاکستان کی بنسبت سے؟ بالکل، بہت شکریہ. میں ایک تو صرف سب سے زیادہ گزارش کرنا چاہوں گی اپنے ان تمام لوگوں سے جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کے توسط سے، کہ خدا را اپنے دل میں اتنی رنجشیں اور قدورتیں نہ پالیں کہ آپ کے لیے زندگی آپ کی اور دوسروں کی بھی مشکل ہو جائے. ایک اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے بڑی خوبصورت ہے، اس خوبصورت ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی خیر و برکت مانگیے. اور بالخصوص طور پر اس ٹائم جو غزہ کے اندر اور کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے جو بہن بھائی اور بچے غزہ کے اندر جس طرح شہید ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا روزہ تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کر دیتے. اور اس سے بڑھ کر جب آپ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ وہ ہاتھ جو آپ دوسروں کے لیے اٹھاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اپنے لیے بھی آتے ہیں. بہت بہت شکریہ رمینا. اور اسی پیغام کے ساتھ پیار محبت پھیلائیں، بھائی چارہ پھیلائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رمضان کی اسپرٹ کو زندہ رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ فاروق حسن رافیہ سے آپ کی ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت. اللہ فی امان اللہ.